مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، دوستوں اور بھائیوں، اس وقت آپ حضرات مختلف علاقوں سے دین کی باتیں سننے کے لیے، دین پر عمل کے جذبے سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور صبح سے یہاں پر سلسلہ جاری ہے جس میں آپ نے دین کی بہت سی باتیں سنی ہوں گی، سمجھی ہوں گی، اور آپ کے ارادوں میں کچھ تبدیلی آئی ہوگی، نیکی اور دین پر چلنے کا جذبہ اپنے دلوں میں آپ نے پیدا کیا ہوگا۔ اس طرح کی تمام مجلسوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی اصلاح ہو جائے، ہمارے دلوں کے جذبات اللہ کے دین کے مطابق ہو جائے، ہمارے اخلاق اور ہمارا کردار دین و شریعت کے تابع ہو جائے، ہمارے معاملات اللہ کے دین کے مطابق ہو جائے، ہماری معاشرت بہترین اور اس کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، ہم اللہ کے دین کے بہترین اور انتہائی اللہ سے قریب کرنے والے اعمال اختیار کرنے پر تیاری اپنے آپ کو تیار کرا لیں۔ اس کے لیے مجلسیں ہوتی ہیں، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، توجہ دلائی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے، بہت چھوٹی سورت، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً سبھی لوگوں کو یاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، بلا شبہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل اختیار کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور نصیحت کی، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ چار کام کرنے والے تو گھاٹے سے، خسارے سے بچ گئے، اور جو یہ چار کام کرنے والے نہیں، وہ سب کے سب غارت ہو گئے، سب کے سب خسارے میں پڑ گئے، سب کے سب گھاٹے میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کی اس چھوٹی سی سورت کا مطلب اور اس کا ترجمہ۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک چھوٹی سی سورت میں اللہ نے ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا اصول بتا دیا ہے، دین کا خلاصہ اور دین کا جوہر اس کے اندر پیش فرما دیا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب ایک دوسرے سے ملاقات فرماتے تھے تو ایک دوسرے کو یہ سورت سناتے تھے۔ ایک صحابی دوسرے سے ملتے اور کہتے کہ بھئی اللہ کی یہ سورت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور وہ دوسرے صحابی جو سنتے تھے پھر وہ ان کو سنا دیتے تھے۔ یہ سنانا و سننا کیوں ہوتا تھا؟ تاکہ یاد رہے، مذاکرہ بار بار کرنے سے بات دل کے اندر پیوست ہو جاتی ہے،
دل کے اندر جم جاتی ہے. اس لیے صحابہ ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. ایک دوسرے کو اس سورت کا سنانا اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ یہ سورت معمولی سورت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی نظر میں اتنی اہمیت اس کو تھی کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یہ سورت سنایا. میں نے بھی سوچا کہ میں اب سے ملنے آیا ہوں تو یہ سورت سنا دوں. جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو یہ سورت سنایا کرے. تو مجھے ذہن میں آیا کہ اس وقت میں بھی یہی سورت آپ کو سنا دوں اور صحابہ کی سنت زندہ ہو جائے اور جو مطلب ہے، مقصد ہے، وہ پورا ہو جائے. وہ مقصد اور مطلب کیا ہے؟ ہم ان آیتوں پر غور کریں جو اس کے اندر اللہ نے بیان فرمائی. اس کو میں مختصر آپ حضرات کے سامنے تشریح کے ساتھ میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ہے. زمانہ جو حضرت آدم سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے بھی ہے. جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جب سے اللہ نے سورج کا نظام بنایا، تب سے یہ دن رات کا سلسلہ اور دن رات کے آنے و جانے سے زمانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ اس پورے زمانے کی قسم کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ہے. وہ زمانہ جو معلوم نہیں کب شروع ہوا، تب سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنا زمانہ گزرا، وہ آدم کا زمانہ ہو، وہ شیس کا زمانہ ہو، وہ ادریس کا زمانہ ہو، وہ ابراہیم کا زمانہ ہو، وہ موسیٰ کا زمانہ ہو، وہ عیسیٰ کا زمانہ ہو، وہ ابراہیم خلیل اللہ کا زمانہ ہو، وہ اسماعیل ذبیح اللہ کا زمانہ ہو، کسی کا بھی زمانہ ہو، اس پورے زمانے کو اللہ نے قسم کھا کر ذکر کیا ہے. یہاں سمجھتے چلیے کہ قسم کیوں کھاتے ہیں. قسم کھانے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پورے زمانے کو گواہ بنا کر کھڑا کر رہے ہیں کہ اگر میں جو بات بول رہا ہوں اس بات کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کی سچائی کو معلوم کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے پورا زمانہ گواہی دے رہا ہے. پورا زمانہ گواہ، چاہے کوئی زمانہ ہو. بات کیا ہے جس کی گواہی چاہیے؟ اللہ نے آگے زمانے کی قسم کھانے کے بعد میں فرمایا ہے ان الانسان لفی خسر. بات یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں. کوئی بچنے والا نہیں، نہ مالدار، نہ غریب، نہ پڑھا لکھا، نہ جاہل، نہ بادشاہ، نہ رعایا، نہ کام دھام کرنے والے، نہ کرنے والے، کسی بھی قسم کے ہو، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، سب کے سب اس کے اندر داخل ہو گئے. اللہ نے کہا ان الانسان، بلا شک و شبہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں. الانسان کے معنی سب، جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمدو کے معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں. ترجمہ کرتے کیا کرتے ہیں؟ الحمدو کا تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اسی طرح اللہ نے کہا ان الانسان، تمام کے تمام انسان بنا شک و شبہ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہے، بچنے والا کوئی. بادشاہ ہے وہ بھی نہیں بچے گا، غریب ہے وہ بھی نہیں بچے گا، امیر ہے وہ بھی نہیں بچے گا، رعایا ہے وہ بھی نہیں بچے گی، مرد ہے وہ بھی نہیں بچے گا، عورت ہے وہ بھی نہیں بچے گی. پڑھا لکھا، گریجویٹ، ڈاکٹر، انجینئر، بیرسٹر، پروفیسر، منسٹر، لیکچرر، جتنے ٹرٹر جتنے بھی ہو، کوئی بھی بچنے والے نہیں. اللہ کہتے ہیں سب کے سب ہلاک ہوں گے، سب کے سب گھاٹے میں جائیں گے، خسارے میں پڑیں گے. لیکن چند لوگ ہیں جو گھاٹے سے، خسارے سے بچنے والے ہیں. وہ گھاٹے خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ اللہ نے کہا وہ لوگ جو 4 کام کرتے ہیں وہ بچ جائیں گے. باقی کوئی نہیں بچے گا. نہ کسی کو مال بچائے گا، نہ کسی کو حکومت بچائے گی، اور نہ کسی کو عہدہ بچائے گا، نہ کسی کو اس کی تعلیم بچائے گی، نہ اس کو کوئی اس کا منصب بچائے گا. کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے. اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو وہ 4 کام کرنا ہوگا جو اللہ نے آگے ارشاد فرمائے. اور اللہ نے یہ بات ثابت کرنے
والعصر والعصر کہہ کر زمانے کو گواہ بنا دیا. میں جو بات بول رہا ہوں اس کی گواہی کے لیے پورا زمانہ پیش کرتا ہوں. اب زمانے پہ نظر ڈالیے کیسے کیسے لوگ زمانے میں آئے. فرعون آیا، قارون آیا، شداد آیا، بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے عہدیدار آئے، بڑے بڑے شاعر آئے، بڑے بڑے جانکار آئے، بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے، بڑے بڑے پروفیسرز آئے، لیکن کسی کو کسی چیز نے نہیں بچایا. اگر بچایا تو ایمان نے بچایا، نیک عمل نے بچایا، کسی کو کسی چیز نے نہیں بچایا. فرعون کا قصہ قرآن میں موجود ہے. کتنی بڑی حکومت تھی، کتنی بڑی طاقت تھی. خود اس نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. اے قوم بتاؤ کیا یہ پورا ملک مصر میرا نہیں ہے؟ اسے گھمنڈ تھا اپنے ملک کے اوپر، اور کہنے لگا ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہاں جو نہریں بہ رہی ہیں اور مصر کے اندر جو دریائے نیل بہ رہا ہے یہ میرے ماتحت بہ رہا. دعویٰ تھا اس کو، لیکن اللہ نے اس کو سمندر ہی کے اندر غرق کر دیا. دریائے قلزم کے اندر اس کو اللہ نے تباہ کر ڈالا. اس کے مال نے، جائیداد نے، اس کی حکومت نے، اس کے حشم و ختم نے، کسی چیز نے اسے بچانے میں کامیابی حاصل نہیں کی. اس طرح تاریخ ہے، پوری تاریخ. اگر اس کو پیش کیا جائے ایک ایک چیز کو لے کر تو بہت وقت چاہیے، لیکن میں نے صرف اشارہ دیا کہ اللہ کیا بول رہے ہیں، والعصر، زمانے کی قسم. زمانہ گواہ ہے. یہ دیکھو فرعون کا زمانہ تمہارے سامنے ہے، شداد کا زمانہ جس نے دنیا میں جنت بنائی اس کا زمانہ تمہارے سامنے ہے. اسی طریقے پر قوم عاد کا زمانہ تمہارے سامنے ہے، قوم سمود کا زمانہ تمہارے سامنے ہے، قوم لوط کا زمانہ تمہارے سامنے ہے. اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملات کیے پوری تاریخ گواہ موجود ہے. یہ جو قوم عاد اور قوم سمود بہت زبردست قسم کی قومیں تھی. اللہ نے بتایا کہ ٹیکنالوجی بہت زبردست تھی ان کی. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کو تراشتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر گھر بناتے تھے، محل بناتے تھے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ان کی ٹیکنالوجی کا ذکر ہے، ان کے سائنس کا ذکر ہے کہ دیکھو اس زمانے کی ان کی سائنس اور ان کی ایک ٹیکنالوجی تھی کہ اس کے ذریعے سے وہ مکانات کو بناتے تھے تو پہاڑوں کو کھود کر بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کے بنایا کرتے تھے. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا بیوتن فارہین، بڑے ہی مزیدار قسم کے جہاں پر عیش و عشرت کر سکے ایسے مکانات وہ لوگ تعمیر کیا کرتے. معلوم ہوا ٹیکنالوجی تھی، معلوم ہوا مال موجود تھا، زبردست طاقت موجود تھی، زبردست قوت موجود تھی، لیکن اس کے باوجود ایمان نہ تھا، عمل صالح نہ تھا. اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا. کسی کو اللہ نے چیخوں کا عذاب دے کر ہلاک کیا، کسی کو اللہ نے سیلاب میں گرفتار کر ڈالا، کسی کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا ڈالا، کسی کو سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا، کسی کو کسی طرح دنیا کے اندر نیست و نابود کر دیا. آج وہ بڑی بڑی طاقتیں اور بڑی بڑی قومیں اور ان کی بڑی بڑی حکومتیں اور ان کی بڑی بڑی ڈگریاں آج دنیا کے اندر کوئی چیز موجود نہیں. اس کو اللہ نے پیش کیا والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے. اگر تم اس میں غور کرو تو تم کو سمجھ میں آئے گا کہ جو بات تم کو بتائی جا رہی ہے وہ کتنی آتھنٹک ہے، وہ کتنی مضبوط بات ہے، وہ کتنی زبردست بات ہے، وہ کتنی محقق بات ہے کہ اس کے اندر کوئی شبہ ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پوری تاریخ اس کی گواہی دے رہی ہے. آگے اللہ نے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سب ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے، لیکن بچنے والے وہ لوگ ہیں جو چار کام کرنے والے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایک کام ایمان لانا،
دوسرا کام نیک عمل کرنا، اور تیسرا کام ایک دوسرے کو حق کی بات بتانا، اور چوتھی بات یہ ہے صبر کی تلقین و تعلیم کرنا۔ جو آدمی یہ 4 کام کرتا ہے انشاءاللہ نہ دنیا میں ہلاک ہوتا ہے نہ آخرت میں ہلاک ہوتا ہے، نہ اس کے لیے دنیا میں خسارہ ہے نہ آخرت میں خسارہ ہے، دونوں جگہ پر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر یہ دکھایا۔ آج جو ہم لوگوں کو دنیا میں ہماری کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے، اور جگہ جگہ ہماری رسوائی سامنے آ رہی ہے، جگہ جگہ اپنی پسپائی سامنے آ رہی ہے، اور یہ محسوس ہو رہا ہے ہم بے قوت ہیں، ہم بے جان ہیں، نہ ہماری بات میں کوئی طاقت، نہ ہمارے کسی چیز کے اندر کوئی قوت، ہر جگہ پر بے حیثیت سمجھے جا رہے ہیں، اور دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ان 4 کاموں میں ہم نے کمی کر ڈالی۔ وہ 4 کام پورے کرنے شروع کر دیے امت، تو پھر تو دیکھنا صحابہ کا دور اللہ دوہرا کے دکھائے گا۔ صحابہ کا دور پھر آ سکتا ہے، تابعین کا دور آ سکتا ہے، وہ دور آ سکتا ہے جس کے اندر مسلمان کو وہ حیثیت حاصل تھی کہ اس کی وجہ سے ساری دنیا اس سے کانپا کرتی، لیکن ہم نے ایمان کے اندر کمی کر ڈالی۔ ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہے، ایمان غیر اللہ پر زیادہ، اللہ پر کم ہو گیا، اسباب پر زیادہ، مسبب الاسباب پر کم ہو گیا، اللہ کی طاقت پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کے علم پر، اللہ کی جلالت پر، اللہ کی بزرگی پر جو ایمان مضبوط تر ہونا چاہیے تھا، وہ ایمان میں انتہائی درجے کی کمی امت مسلمہ کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اسی طرح اعمال کی کوتاہی وہ تو حد سے زیادہ ہو گئی، نماز تک ہم میں باقی نہیں، بے شمار لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے، جب فرض ہی نہیں پڑھتے تو نوافل اور سنن کا درجہ تو ظاہر بات ہے اس کو کیسے نبھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے پر حلال و حرام کی تمیز کا مسئلہ اعمال کے اندر وہ بھی داخل ہے۔ اللہ نے کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحًا، یہ جگہ قرآن میں آیا ہے نیک عمل، صالح عمل، تو صالح عمل کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا عمل صالح وہ ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جائے اور سنت محمدی کے مطابق ہو۔ 2 شرطیں، یہ 2 شرطیں جس عمل میں پائی جائیں گی وہ عمل ہوگا عمل صالح۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی ختم ہو جائے گی وہ عمل صالح نہیں رہے گا، وہ عمل فاسد ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک بات بتائی، اخلاص۔ نماز پڑھو اخلاص ہونا چاہیے، روزہ رکھو تو اخلاص ہونا چاہیے، تلاوت کرو اخلاص ہونا چاہیے، بیان کرو اخلاص ہونا چاہیے، تبلیغ کرو اخلاص ہونا چاہیے، کسی کو دین کی دعوت دو اخلاص ہونا چاہیے، مدرس پڑھانے بیٹھے اخلاص ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ہمارا عمل ہو ہر چیز کے اندر یہی مقصود ہو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک شرط تو یہ، اسی شرط کے آنے سے عمل صالح بنتا ہے۔ اگر ایک آدمی بہت بڑی نیکی کر رہا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص موجود نہیں، کسی کو دکھانے کر رہا ہے، اپنے نام کے لیے کر رہا ہے، یا کسی مال پیسے کے لیے کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ عمل فاسد ہے، اس کا نام عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر کوئی بھی ثواب نہیں، ثواب کے بجائے عذاب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، ان میں سے ایک عالم ہوگا اور ایک اللہ کے نام پر جہاد کر کے شہید ہو جانے والا ہوگا، اور ایک وہ ہوگا جس کو اللہ نے مالدار بنایا تھا اور وہ سخی داتا شمار ہوتا تھا، خوب مال پیسہ خرچ کیا کرتا تھا۔ ان 3 قسم کے لوگوں کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ ان سے باس پرس کریں گے اور پوچھیں گے بتاؤ تم نے کیا عمل کیا تھا؟ عالم صاحب کہیں گے میں نے دعوت کا کام کیا،
میں نے تبلیغ کا کام کیا، میں نے امامت کا کام کیا، میں نے اصلاح کا کام کیا، میں نے مدرسہ چلایا، میں نے درس کا کام کیا، میں نے تدریس کا کام کیا، میں نے تالیف و تصنیف کا کام کیا، اور یہ بہت سارے کام میں نے انجام دیے۔ اللہ فرمائیں گے یہ سب کچھ تو نے کیا تھا لیقال انک عالم، اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تیرا نام عالم ہو کر مشہور ہو جائے۔ بڑے علامہ ہیں، بہت مصلح ہیں، بہت ایسے ویسے ہیں، دنیا میں ہم نے تجھ کو یہ دے دیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ملے گا، حکم ہوگا کہ اس عالم کو لے جاؤ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا کارنامہ کیا، لیکن حاصل کچھ نہ ہوا، اس لیے کہ اخلاص موجود تھی۔ اسی طرح سخی سے باس پرس ہوگی، سخی کہے گا میں نے مسجدیں بنائی، میں نے مدرسے بنائے، میں نے یتیموں پر خرچ کیا، میں نے ہاسپٹل بنائے، میں نے بیماروں کا علاج کیا، میں نے کپڑے نہیں رکھنے والوں کو کپڑا دیا، میں نے نہ کھانا ملنے والوں کو کھانا دیا، اور یہ کیا۔ اللہ کہیں گے سب کچھ کیا لیکن میرے لیے نہیں کیا تھا، یہ اس لیے کیا تھا دنیا والوں میں تیرا نام روشن ہو جائے۔ دنیا میں تیرا نام روشن ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، حکم ہوگا اوندھے منہ اس کو جہنم میں ڈال۔ اسی طرح شہید کو پوچھا جائے گا، شہید بھی اپنے کارنامے بیان کرے گا، لیکن اس سے بھی کہا جائے گا یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا دنیا میں نام پیدا کرے، دنیا میں مل گیا، ہمارے پاس میں کچھ نہیں ملے۔ معلوم ہوا اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اخلاص والا عمل عمل صالح ہوتا ہے، اور اگر اخلاص نہ ہو تو وہ عمل بیکار ہوتا ہے۔ دوسری چیز حضرت حسن بصری نے فرمائی کہ عمل صالح وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، اللہ کے نبی کے دین کے مطابق ہو۔ ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھنا کیسا پڑھنا سیکھنا چاہیے، نماز پڑھنا اس کی سنتیں کیا، اس کے واجبات کیا، اس کے فرائض کیا، کس کس طریقے پر ادائیگی ہونی چاہیے ان عبادات کی، ان نیکیوں کی، تب جا کر وہ سنت کے مطابق ہوگا، عمل صالح بن جائے گا۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ بھی عمل صالح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں آیا، بہت اخلاص کے ساتھ آیا، آ کر نماز پڑھنے کے لیے ادھر کھڑا ہو گیا۔ کدھر؟ ادھر کھڑنا چاہیے، ادھر کھڑ کے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے، بڑے اخلاص کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے، اسے کوئی ثواب ملے گا؟ ڈنڈے لگیں گے فرشتوں کے، اس لیے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ ادھر نماز پڑھو، ادھر بھی خدا ہے، ادھر بھی خدا ہے، ادھر بھی خدا ہے۔ خدا تو ہر جگہ ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہو تو قبلے کے رخ پر نماز پڑھو۔ لہذا جب اس طرح نماز پڑھی جائے گی جو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، جو سنت کے مطابق، جو شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، وہ عمل صالح ہوگا۔ اور اگر آدمی منمانی عمل کرے گا، نماز منمانی پڑھ رہا ہے، روزہ منمانی طریقے پر رکھ رہا ہے، اور دین کے کام منمانی طریقے پر کر رہا ہے، شریعت کا پاس و لحاظ نہیں ہے، اچھے اور برے کا فرق نہیں ہے، جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، بھائیوں یہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ حسن بصری فرماتے ہیں صالح عمل وہ ہوتا ہے جس میں اخلاص بھی ہو اور وہ سنت کے مطابق بھی ہو۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال صالحہ ہیں یا اعمال فاسدہ ہیں۔ بہت سارے لوگ نماز سیکھ کر نہیں پڑھتے۔ عالموں سے سیکھو، جانکاروں سے سیکھو، قرآن پڑھنا بھی سیکھو۔ اگر ہم نے قرآن پڑھا لیکن قرآن کو غلط پڑھ ڈالا، میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر کسی نے قرآن کو یوں پڑھا الحمدللہ، کیا پڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ، ہاں نکال رہا ہے، حالانکہ وہاں پڑھنا چاہیے الحمدللہ۔ ہاں ایک ہے ہاں، ایک ہے ہاں، دونوں میں فرق ہے۔ اگر ایک کی جگہ دوسرا اور اس کی جگہ وہ اختیار کر گیا، لفظ کا معنی ہی بدل جاتا ہے، وہ معنی ہی نہیں رہتا جو اللہ بتانا چاہتے ہیں۔
جب قرآن کو ہم غلط پڑھیں اور کسی سے نہ سیکھیں ہاں کہاں سے اور کیسے نکالی جاتی ہے، صاد کیسے نکالا جاتا ہے، سین کیسے پڑھا جاتا ہے، زا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، زال کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، تو بھائیو اس میں گڈ مڈ ہو جائے گی اور ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ زبان سے نکل جائے گا اور غلط ہو جائے گا۔ ہم ہماری اردو جو استعمال کرتے ہیں نا، اس میں بھی اگر غلطی ہو جائے تو آدمیوں کو غلط لگے گا کہ بھائی یہ کیا بول رہا ہے، ذرا سے فرق کی وجہ سے معنی بدل جاتے۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ایک مثال دیا کرتے تھے سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی نے کسی کو کہا کہ بھائی لفٹ میں جاؤ، اسے بولنا تھا لیفٹ میں جاؤ، کیا بولنا تھا؟ لیفٹ میں جاؤ۔ جیسے آپ کار میں یا آٹو میں بیٹھ کے جا رہے تھے اور آٹو والے سے آپ کو بولنا تھا بھائی لیفٹ میں جاؤ، لیکن آپ نے لیفٹ بولنے کی جگہ لفٹ کہہ دیا۔ ذرا فرق ہے، لیفٹ لفٹ پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو کہتے ہیں معروف و مجہول کا فرق۔ اب ایک آدمی آٹو والے سے کہتا ہے بھائی لفٹ میں چلو، تو آٹو والا کہے گا بھائی میری آٹو لفٹ میں نہیں جائے گی، میری آٹو لفٹ میں نہیں جا سکے گی، اگر لفٹ میں جاؤں گا تو سارے لوگ مجھے ماریں گے کہ لفٹ میں آٹو لے کے چڑھ گیا۔ وہ کہے گا بھائی ادھر جاؤ ادھر، وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے یہ لفٹ نہیں لیفٹ ہے۔ دیکھیے ذرا سا فرق ہے، لیکن ادائیگی کے فرق سے معنی بدل گئے، لفٹ کا معنی الگ، لیفٹ کا معنی الگ۔ اسی کو رکھتے ہوئے میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو جوتے پہننا تھا، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بھائی وہاں پر میرے شو رکھے ہوئے ہیں لے کے آؤ۔ کیا رکھے ہوئے ہیں؟ میرے شو رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جملہ؟ کیا بولنا چاہیے؟ دیکھو شو کتنا فرق ہے، ذرا سا فرق ہے، لیکن معنی بدل گئے کہ نہیں بدل گئے؟ آپ نے بیٹے سے کہا بیٹا، چھوٹا بچہ 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، اسے آپ نے کہا بیٹا میرے شو وہاں رکھے ہیں لے کے آؤ۔ وہ چھوٹا بچہ بھی ہنس دے گا آپ کے اوپر، اس سے کہ اسے بھی معلوم شو کے معنی کیا، شو کے معنی کا۔ وہ کہے گا ابا جی شو نہیں شو بولیے۔ اسی طرح آپ کو ایک مدرس سمجھائے گا، جب آپ تجوید پڑھیں گے یہاں ایسا پڑھو، یہاں ایسا پڑھو، صاد کو ایسا پڑھو، واو کو ایسا پڑھو۔ عربی میں کہیں مجہول نہیں آتا، جہاں بھی آتا ہے معروف، شو معروف ہے، شو مجہول ہے، جہاں بھی آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت فرماتے تھے الحمدللہ، الحمد دو پڑھیں گے، دو پڑھ دیے تو غلط، الحمدللہ ہی پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، ویسے ہی غلط جیسے شو کے فرق کو میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح بہت سارے یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم قرآن پڑھنا چاہیں قرآن سیکھ کر پڑھیں، نماز پڑھنا چاہیں نماز سیکھ کر پڑھیں، علم حاصل کریں۔ علم کی دنیا میں آنا ضروری ہے مسلمان کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض۔ کوئی مسلمان علم حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نماز سیکھنا، روزہ سیکھنا، زکوٰۃ کا حکم سیکھنا، اس کے احکام کا سیکھنا، اسی طریقے پر جو چیزیں ہم کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو سیکھ کر کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ ہم نہ کریں ہمارے اعمال صالح نہیں رہیں گے، اعمال فاسد بن جائیں گے، غلط ہو جائیں گے۔ اس کے لیے قرآن نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے عمل کریں، جو لوگ ایمان لائیں اور پھر اس کے بعد اچھے اعمال کریں۔ اچھے اعمال کیا ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہاں یہ بھی سنتے چلیے یہ اچھے عمل جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ تمام شعبے ہیں اس کے، عبادات کا شعبہ، تجارت کا شعبہ، ملازمت کا شعبہ، اور گھر کے اندر معاشرت کا شعبہ، اخلاق کا شعبہ، تمام چیزوں کے اندر اچھے عمل۔ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہماری معاشرت اچھی ہو، ماں باپ کے ساتھ سلوک،
بھائی بہنوں کے ساتھ سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، اور لوگوں کے ساتھ سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ میں سلوک، دوست احباب کے ساتھ میں سلوک، یہ معاشرت میں داخل ہوتا ہے۔ اگر ہم نے نماز تو پڑھ لی لیکن ہماری معاشرت اچھی نہیں ہے، ماں باپ سے اچھے نہیں ہیں، بھائی بہنوں سے اچھے نہیں ہیں، رشتہ داروں سے سلوک اچھا نہیں ہے، تو ہمارا اچھا عمل کہاں ہوا؟ اچھا عمل تو یہ ہے پوری زندگی کو اچھی بناؤ، نماز بھی اچھی بناؤ، روزہ بھی اچھا بناؤ، عبادت کو اچھا بناؤ، معاشرت کو اچھا بناؤ، اخلاق کو اچھا بناؤ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے جلیل القدر خلیفہ تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کی مسجد میں ایک نوجوان تھا جو مسجد میں ہمیشہ رہتا تھا، اکثر بیشتر اوقات کو گزارتا تھا، نماز پڑھتا، ذکر کرتا، تسبیح پڑھتا، یا یہ کہ جو ہے اپنے دعاؤں میں مشغول رہتا، کچھ نہ کچھ نیکی کرتا رہتا تھا۔ حضرت کہتے ہیں اس کی عبادت کو دیکھ کر مجھے بھی رشک آتا تھا کہ بھئی یہ نوجوان ماشاءاللہ کتنی عبادت کر رہا ہے، جب دیکھو نیکی کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کو دیکھتا تھا، رشک کرتا تھا، لیکن ایک بار یہ واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے دل کھٹا ہو گیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ کہتے ہیں کہ وہ پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا امام صاحب کے پیچھے، مسجد میں لوگ آ رہے تھے، وہ پہلے سے مسجد میں آ کے بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا، لوگ آ رہے تھے، جو آنے والے لوگ تھے ان میں ایک بوڑھے آدمی بھی تھے جن کی آنکھیں، ان کی بینائی کمزور تھی، نظر نہیں آتا تھا، وہ بیچارے وضو کر کے مسجد میں گھسٹتے پیروں کو، نظر صاف نہیں آ رہا تھا، تو اس طرح کرتے ہوئے آئے اور ان کو نظر نہیں آیا کہاں سامنے کون ہے کون نہیں ہے، آتے لگ گیا پیر ان کا۔ وہ نوجوان جہاں بیٹھا تھا وہاں تک آئے، ان کا پیر اس کو ایسا لگ گیا، بے خبری میں لگ گیا، نظر نہیں آیا اس لیے لگ گیا۔ معذور تھے، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے، عمر میں اتنے بڑے تھے، یہ نوجوان بچہ تھا، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہی ان بزرگ کے اس کے پیر لگ گئے، وہ نوجوان اپنی عبادت کو بھول گیا، اپنے خدا کو بھول گیا، اپنی نیکیوں کو بھول گیا، کھڑے ہو کر وہ بزرگ سے جو ہے گفتگو کرنے لگا اور ان کو برا بھلا کہنے لگا، گالیاں دینے لگا، آنکھیں پھوٹ گئی ہیں تمہاری، کیا ہو گیا تمہیں، مجھے کیوں مار دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور فول بکنے لگا۔ حضرت کہتے ہیں نماز پڑھ لینا کافی نہیں جب تک اخلاق درست نہ ہو جائے۔ اب دیکھو نمازی تو تھا لیکن نمازی بن جانا تو کافی نہیں، اخلاق کو بھی سدھارو، بڑوں کا ادب سیکھو، چھوٹوں کا ادب سیکھو، زبان کیسا ہلانا وہ سیکھو، بڑے اور چھوٹوں سے کیسا گفتگو کرنا وہ سیکھو، عالموں سے کیسا گفتگو کرنا وہ سیکھو، اپنے سے چھوٹے لوگوں سے گفتگو کیسا کرنا وہ سیکھو، بڑوں کا ادب، عالموں کا ادب، چھوٹوں کا پاس و لحاظ، یہ سب بھی اسلام نے ہم کو سکھایا ہے۔ اگر ہم یہ نہ سیکھیں ہم بد اخلاق ہوتے چلے جائیں۔ بھائیو یہ سب چیزیں عمل صالح میں داخل ہیں، عمل صالح میں یہ بھی داخل، نماز، روزہ، عبادت، عمل صالح میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، ان کا ادب و تعظیم کرنا، یہ بھی داخل ہے۔ نوجوان بہت سے بچے یہاں بیٹھے ہیں، تم اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، جانے کے بعد ان کا ادب کرو، ان کا لحاظ رکھو، ان کے حقوق ادا کرو، اور یہ دیکھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی فرمانبرداری کرو۔ اگر ان کی فرمانبرداری نہ کرو گے تو تمہارے اخلاق درست نہیں سمجھے جائے۔ یہ سب چیزیں دین اسلام کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، تو وہاں حلال و حرام کی تمیز کرنا، یہ بھی عمل صالح میں داخل ہے۔ عمل صالح وہ ہے کہ بیپار کرے تو حلال و حرام کی تمیز کرے، اچھے اور برے کا فرق کرے، کسی کا مال دبا نہ لے، کسی کا مال غصب نہ کر لے، کوئی چیز کسی کی بے وجہ نہ لے لے، بغیر اجازت نہ لے لے، یہ چیزیں بھی عمل صالح میں داخل ہے۔ بعض لوگ ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، گٹا بھی آ جاتا ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی گھماتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مال کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر خالی خولی نظر آتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے بہنوں کا حق
نہیں دیتے، باپ کا انتقال ہو گیا لیکن ان کی جائیداد کو تقسیم کیے بغیر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے، مدرسہ بھی بنا دے رہے ہیں، مسجد بھی بنانے کے لیے تیار، لیکن بہنوں کا حق دینے تیار نہیں۔ یاد رکھو کہ ایسے لوگ جو مسجدیں بناتے ہیں وہ مسجدیں بھی بیکار، وہ مدرسے بھی بیکار ہو جاتے ہیں، اسے کہ کسی کا حق دبا کر مسجد بنانے سے فائدہ کیا ہے۔ یہ سب چیزیں عمل صالح میں داخل ہیں۔ میں ان چیزوں کی طرف اشارے دے رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں ہیں جو قابل غور، ان سب کو سیکھنے کے لیے آپ کو جمع کیا گیا ہے، ان سب کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے۔ اگر آپ جو ہے گھر میں رہتے ہیں، گھر میں آپ کیسے رہیں، اللہ کے سامنے آ رہے، عبادت آپ کی کیسی ہو، ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہو، بندوں سے تعلق کیسا ہو، اور حلال و حرام کی تمیز ہم کیسا کریں، بیپار ہم کیسا کریں، اسی طرح کمائی کے اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، یہ سب چیزیں بھائیوں علم دین سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کو پڑھنا اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، یہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ یہ سب چیزیں عمل صالح میں داخل ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ عمل صالح کا مطلب صرف نماز سمجھتا ہے۔ نماز پڑھ لیا، اس کے بعد عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو پہناؤ یا موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو پہناؤ، اس کا بیڑا غرق کرو، اس کا مال دبا کے کھا لو، بہنوں کا مال ہضم کر ڈالو، ایک بھائی دوسرے بھائی کو تباہ کر ڈالے، کسی کو بے عزت کر ڈالے، کچھ بھی کر لے، نماز پڑھ رہا ہے تو سمجھتا میں دیندار ہو گیا۔ یہ نہیں ہے بھائیو بزرگوں، دین کو سمجھو، اور دین کو سمجھنے کے لیے ایسی مجلسوں میں آنا ضروری ہے، علماء کے پاس بیٹھنا ضروری ہے، اہل دین کے ساتھ ملنا جلنا ضروری ہے، جو دین کو سمجھ کر آپ کو دین پڑھائیں اور سکھائیں، جب جا کر دین ہمارے اندر آتا ہے اور پھر دین ہمارے سے نکلتا ہے اور ہم دوسروں کو بھی کہنے کے لائق ہوتے ہیں۔ اسی لیے آگے اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان لانے کے بعد، عمل صالح سیکھنے کے بعد، اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد ایک کام یہ بھی کرتے ہیں وہ لوگ جو بچنے والے، گھاٹے سے بچنے والے، کیا کام؟ تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، ایمان کی وصیت، یقین کی وصیت، عمل صالح کی وصیت، نماز کی وصیت، روزے کی وصیت، اخلاق کی وصیت، کردار کی وصیت، اور حق اچھے اور برے کی تمیز کی وصیت، حلال و حرام میں تمیز کی وصیت۔ جو کچھ کہ انہوں نے عمل صالح میں سیکھا وہ دوسروں کو بتاتے ہیں، دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، دوسروں کو اس کی تلقین کرتے ہیں۔ اسی کا نام ہے دعوت و تبلیغ۔ اسی کا نام کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ، جو سلسلہ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جاری فرمایا، دین سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، خود سیکھو دوسروں کو اس پہ ڈھالو۔ جب یہ کام دونوں کریں گے یہ ثابت ہوگا کہ ہم اس کے اندر داخل ہیں جو اللہ نے بتایا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ تواصوا بالحق کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ، جو حق ہے، جو دین ہے، جو ایمان ہے، جو عمل صالح ہے، جس میں نماز بھی ہے، جس میں عبادت بھی ہے، جس کے اندر اخلاق بھی ہیں، جس کے اندر اچھی معاشرت بھی ہے، جس کے اندر حلال و حرام کے مسائل بھی ہیں، جس کے اندر تمام کے تمام دین کے شعبے ہیں، ان تمام چیزوں کی حق کی وصیت دوسروں تک پہنچاتے ہیں، کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے دین سیکھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی سیکھ لیں، ہم نے دین کے اوپر عمل شروع کیا، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ بھی اس کے اوپر آ جائیں، اس لیے کہ دین ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کے خسارے سے بچانے والی ہے۔ اسی کو اللہ نے بتایا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، جو عمل صالح کرتے رہے، جنہوں نے حق کی وصیت ایک دوسرے کو کی۔ اور آگے ایک اور جملہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی وصیت کے ساتھ ساتھ صبر کی وصیت۔ یہ کیوں کہا؟ علماء لکھتے ہیں کہ جب آدمی دین پر قائم ہوتا ہے، دین پر چلنے لگتا ہے، اور پھر دوسروں کو دین پر چلانے کی کوششیں کرتا ہے، حق کی وصیت و نصیحت کرتا ہے، تو وہاں پر بعض لوگ دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بھائی ان کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، بس آ کے بیٹھ گئے، ان کو تو کچھ ہے ہی نہیں کام، اور
اس کے علاوہ الٹی سیدھی بکواس، کبھی گالیاں، کبھی برائیاں، کبھی توڑ جوڑ، کبھی اندر اندر سے پھوڑنے کی باتیں، یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے وقت اپنے ساتھیوں کو وصیت کرنا چاہیے، اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرنا چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق۔ بھائی گالی دینے والے گالی دے، محمد کا اسوہ یاد کر لو۔ کافروں نے گالی دی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ صبر۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، گالی دینے والا گالی دے، مارنے والا مارنے لگے، الٹا سیدھا کرنے والا الٹا سیدھا کرنے لگے، توڑ جوڑ کرنے والا توڑ جوڑ کرنے لگے۔ ہم تو صبر سے کام لیں گے، ہم تو پیار سے کام لیں گے، ہم تو اس کو برداشت کرتے رہیں گے، ہم تو دین کا کام کرتے رہیں گے۔ ہم دین سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں تو دین کے لیے مرنا ہے، دین کے لیے مٹنا ہے، اس کے لیے صبر کرنا ہے، اس کے لیے قربانی دینا ہے۔ صحابہ کی قربانیوں کو یاد کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کرو، ان کے ساتھ دشمنوں نے جو دشمنی کی اس کو یاد کرو، جو دشمنوں نے تکلیفیں پہنچائی اس کو یاد کرو۔ کیا کیا ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ؟ آج تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے فضل سے اطمینان ہے، تھوڑا بہت کچھ ہو جائے اسی سے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا، اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیا کیا، یہ تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے، بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ اور پھر انبیاء اکرام علیہ السلام جو آتے رہے ہر دور میں، پہلے ان کی تاریخ پڑھیے، پتہ چلے گا۔ اللہ نے تاریخ کا حوالہ پہلے دے دیا تھا، والعصر، دیکھ لو تاریخ پڑھ کے سب ملے گا تم کو۔ ایمان والوں کا نتیجہ ملے گا، عمل صالح والوں کا وہاں حال ملے گا۔ تواسی بالحق، تواسی بالصبر کرنے والے وہ بھی آپ کو وہاں پر ملیں گے۔ انبیاء کی لائن آپ کو ملے گی، صحابہ کرام آپ کو ملیں گے، ان کو دیکھو اور اس سے سبق حاصل کرو۔ بچنے والے یہی لوگ تھے، اللہ نے انہی کو بچایا ہے۔ اس لیے بھائیو ہمیں بھی دین کے لیے قربانی دینا ہے۔ جب تک دین کے لیے ہم قربانی نہیں دیں گے، نہ اپنے اندر دین آئے گا، نہ دوسروں میں دین آئے گا، نہ اپنے بچوں میں دین آئے گا، نہ اپنی عورتوں میں۔ اپنے بچوں میں دین لانا ہے، اپنی عورتوں میں دین لانا ہے، اپنے رشتہ داروں میں دین لانا ہے، اپنے پڑوسیوں میں دین لانا ہے، اپنے ساتھیوں میں دین پیدا کرنا ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، لوگ اللہ سے ڈر ڈر کر نیکیوں کی طرف آنا شروع کر ڈالیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہو، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، ان کے دل کے اندر آخرت کی فکر ہو۔ یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ اسی لائن سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ علم دین سیکھیں، مدارس میں آ کر سیکھیں، مکاتب میں جا کر سیکھیں، تبلیغی حلقوں میں بیٹھ کر سیکھیں، کسی عالم کے پاس میں جا کر سیکھیں، کسی مکتب کا رخ کیا کریں، وہاں جا کر سیکھیں، اور سیکھ کر یہ چیزیں اپنے اندر بھی لائیں اور دوسروں کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ یاد آ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے اندر امام صاحب نے جو نماز پڑھائی تھی اس کے اندر انہوں نے سورۃ الزلزال کی تلاوت کی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ کیا پیاری صورت ہے، کیسے بہترین الفاظ ہیں، دلوں کو جھنجھوڑنے والے، دلوں کی کایا پلٹ کرنے والے۔ اے کاش کہ ہم قرآن سمجھنے والے بندے بن جائیں، اے کاش کہ ہم قرآن پڑھنے والے بندے بن جائیں۔ بھائیو قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، پڑھنا بھی سیکھو، اس کے معانی اور مضامین بھی دیکھو اور سیکھو۔ کسی تفسیری حلقے میں بھی بیٹھا کرو، علماء کی خدمت میں جایا آیا کرو، جب جا کر یہ علوم ہمارے سینے میں آتے ہیں۔ امام اعظم کھڑے ہوئے سن رہے تھے، پیچھے امام صاحب یہ تلاوت کر رہے تھے، زار و قطار روتے چلے جا رہے تھے امام صاحب، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ روتے رہے یہاں تک کہ نماز ختم ہو گئی۔
لیکن امام صاحب وہیں بیٹھ کے روتے رہے. سارے لوگ چلے گئے نمازیں پڑھ پڑھ کر، سنتیں پڑھ پڑھ کر، وتر پڑھ پڑھ کر، لیکن امام صاحب وہیں بیٹھے رہے. ایک عجیب ان کے دل کے اوپر اس صورت کی کیفیت طاری ہو گئی. آخرت کے احوال ان کی نگاہوں میں گھومنے لگے. آخرت تذکرہ ہے آخرت کا. اذا زلزلت الارض زلزالها، یاد کرو اس وقت کو جب زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا قیامت کے دن. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے خزانے اگل ڈالے گی. اور وقال الانسان ما لها، انسان اس کو دیکھ کر پوچھے گا کیا ہوا اسے، زمین کیا کر رہی ہے، زمین کے خزانے اگل رہی ہیں. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو یہ حکم دیا، اس لیے وہ بولے گی اور بتائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. میرے اوپر فلاں صاحب نے فلاں برائی کی تھی، فلاں صاحب نے میرے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی. یہ جگہ جو مسجد کی جگہ ہے یہ اللہ کو بتائے گی اور وہاں پر گواہی دے گی اتنے لوگوں نے یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی. جو لوگ کلبوں میں جاتے ہیں کلبوں کی زمین ان کے حق میں کہے گی، ان کے بارے میں بتائے گی اے اللہ یہ زناکار یہاں آتے تھے، یہ فحاش یہاں آتے تھے، یہ بدکار یہاں آتے تھے، فلاں 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 نے ایسا ایسا کیا. خبریں بیان کرے گی. آپ کہیں گے خبریں زمین کیسا بیان کرے گی، منہ تو ہے نہیں اسے. اللہ کہتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اسے کہ اللہ اسے حکم دے کے بیان کر، وہ بیان کرے گی. جب اللہ نے تمہیں منہ دیا تو تم بولتے ہو، اسی طرح اللہ اگر زمین کو منہ دے دے تو زمین بولے گی. جیسے قیامت میں ہمارے ہاتھ بھی بولیں گے، ہمارے پیر بھی بولیں گے، لیکن آج نہیں بول رہے. قیامت کے دن یہ سب کے سب گواہی دے گی. آگے اللہ نے کہا اس دن لوگوں کی الگ الگ پارٹیاں بنا دی جائے گی، جماعتیں بنا دی جائے گی، اچھوں کی اور بروں کی. یہ اچھے لوگ، یہ برے لوگ، یہ نمازی لوگ، یہ فحشکار لوگ، یہ زناکار لوگ، یہ شرابی لوگ، یہ جھوٹے لوگ، یہ بدکار لوگ، یہ عبادت گزار لوگ، یہ اللہ والے، یہ نیکی والے، یہ تقوی والے، یہ علم والے. وہاں الگ الگ سب کو کر دیا جائے گا. اور پھر اللہ نے آگے اخیر میں بات ارشاد فرمائی ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ بھی اس کو دیا جائے گا. جو آدمی ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوا ہوگا اس کا بدلہ بھی اس کو وہاں دکھایا جائے گا. ہر اچھے کا بدلہ، ہر برائی کا بدلہ. یہ ہے جو قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت میں احوال قیامت کو پیش کیا گیا. امام صاحب کے اوپر اس کا اثر تھا. ان کے شاگرد تھے، وہ وہاں کے مؤذن تھے. انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب وہیں بیٹھے رو رہے ہیں، وہاں سے اپنا چراغ گل کر دیا، وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے، کھانا وانا کھا کے جا کے سو گئے. جب تہجد کا وقت ہوا مسجد کو وہ آئے، دیکھا تو امام صاحب اسی جگہ پر ہیں جہاں رات چھوڑ کر گئے. رات سے صبح وہیں کر دی انہوں نے اور وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں. گئے تھے تو بیٹھے تھے، اب آئے ہیں تو امام صاحب کو کھڑے ہوئے پایا اور وہ اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ سے کہہ رہے اے اللہ اس بوڑھے پہ رحم کر دیجئے، اے اللہ اس بوڑھے پہ رحم کر دیجئے. آپ نے کہا ہے ذرہ برابر برائی کرو بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر نیکی کرو بدلہ دیا جائے گا. اے اللہ اس بوڑھے پہ رحم کر دیجئے، اس کو معاف کر دیجئے، اس کا کوئی بدلہ نہ لیجئے. اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں. وہ صاحب آہستہ سے گھسے. امام صاحب کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ کوئی آ گیا ہے تو وہ جو ہے پھر اس کے بعد سمجھ گئے. ان کے رونے کی کیفیت کچھ بند ہو گئی. یہ پوری رات ان کا سلسلہ چلا ہوگا رونے کا، دھونے کا، خوف کا اور اللہ آخرت کو یاد کرنے کا. اور صبح میں جب یہ آئے تو اس کو بند کیا، دیکھا کہ وہ آگے ہیں شاگرد تو ان کو اپنے قریب میں بلا کر کہا دیکھو بھائی یہ میرا حال جو تم نے دیکھا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کسی سے کبھی میری زندگی میں بیان نہ کرنا. اپنے حالات کو چھپاتے تھے بزرگان دین.
اچھالتے نہیں تھے، چھپاتے تھے۔ آج ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو سب کو بولتے پھرتے ہیں۔ بہرحال بھائیوں، یہ واقعہ ایسے سنائیے، یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونا ہے، یہ سب کی سب چیزیں عمل صالح ہے، تقوی و طہارت ہے۔ جب ہم ایسے بنے، دوسروں کو ایسا بنانے کی فکر کریں، اس کے لیے محنت اور مجاہدہ اختیار کریں، صبر کا دامن تھامے رہیں۔ کوئی بھی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے، کوئی رکاوٹ پیدا کرے، آپ اللہ کے دین کا کام کرتے جائیں، خود دین پر قائم رہیں، دوسروں کو دین کے اوپر لانے کی محنت کریں۔ یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ 4 کام کرنے والے گھاٹے سے، خسارے سے بچنے والے ہیں۔ باقی جو نہیں کرنے والے، وہ کتنے بڑے مالدار ہوں، کتنے بڑے ڈگری یافتہ ہوں، کتنے بڑے تعلیم یافتہ ہوں، کتنے بڑے منسٹر ہوں، کتنا بڑا بادشاہ ہو، کیسی اس کی حکومت ہو، طاقت ہو، اور کچھ بھی ہو، اس کے بعد کوئی بھی بچنے والا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہمارے ایمانوں کو مضبوط بنا دے، ہمارے عمل کو نیک اور اچھا بنا دے، اور ہمیں دین کی خدمت کرنے کا اور دین پر جینے اور مرنے کا اللہ سلیقہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ آپ رب رحیم ہیں، اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے سب گنہگار بندے ہیں، اے اللہ گنہگار بندوں پر اپنی رحمت ڈال دیجئے، اپنی مغفرت سے ہم کو ڈھانپ لیجئے، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو بخش دیجئے۔ اے اللہ یہ مجمع صرف آپ کے دین کی خاطر جمع ہوا ہے، اے اللہ اس کے اندر بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ جو کچھ سنا گیا، سنایا گیا، دین کی باتیں یہاں پر پیش کی گئی ہیں، اے اللہ ان باتوں کو قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے سے زیادہ عمل کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں دین کو اتار دیجئے، دین کو ہمارے دلوں کے اندر اجاگر فرما دیجئے، ہمارے عمل کے ذریعے دین کا اظہار فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کو دین پر جینے والا، دین ہی پر مر مٹنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ دین کی خاطر ہو، دین کی اشاعت کے لیے ہو، دین کی حفاظت کے لیے ہو، دین کو سیکھنے کے لیے ہو۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، احادیث کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، مسائل و احکام کو جاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو نماز بنا دیجئے، ہمارے روزوں کو واقعی روزہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو واقعی عبادت بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اندر کے کھوٹ اور ہمارے اندر کے عیب کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری نمازیں آج کوئی نمازیں نہیں ہیں، ہمارے روزے کوئی روزہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری عبادتیں عبادت کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں بڑا اعتراف ہے، اعتراف قصور ہے کہ ہماری ان تمام چیزوں کے اندر بڑے عیب ہیں، بڑے قصور ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیجئے اور ہماری اصلاح کی ہم کو توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے لیے اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں، ان کے مسائل کو حل فرما دیجئے، ان کے مسائل کو حل فرما دیجئے، ان کے مسائل کو دور فرما دیجئے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔